الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز سامعین، قابل احترام خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا ملک فیجی ایک جمہوری ملک ہے، ریپبلک ہے، اور یہاں پر رہنے والے بسنے والے جو لوگ ہیں وہ مختلف دین اور ڈیفرنٹ ریلیجن کو فالو کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر کبھی کبھی یہ سوال آتا ہے کہ جو غیر اسلامی تقریب ہے، تیوہار ہے، فیسٹیول ہے، اس میں ایک مسلمان کو شامل ہونا چاہیے یا نہیں۔ چونکہ اب دیوالی قریب آ گئی ہے، نومبر کی پہلی تاریخ جمعہ کے دن غالباً پڑنے والی ہے۔ ابھی میرے سامنے کچھ سوالات آئے ہیں، تو میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے کچھ ایسی بات رکھ دوں کہ جس سے آپ کو، دوسرے سننے والوں کو فائدہ ہو، اور ہم دین اسلام کے ایک صحیح طریقے پر رہ کر کے عمل کرنے والے اور زندگی گزارنے والے ہوں۔ محترم حضرات، اس سلسلے میں کہ جو غیر اسلامی تیوہار ہے، چاہے وہ دیوالی ہو یا ہولی ہو، یا اسی طرح سے ہمارے کرسچن اور عیسائی بھائیوں کا کرسمس ہو یا ایسٹر ہو وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے جتنے غیر مذہبی تیوہار اور فیسٹیول ہیں، ایک مسلمان کے لیے ایسے کسی بھی تیوہار میں شرکت کرنا اور شامل ہونا، چاہے وہ مال کے ذریعہ ہو یا جسم کی طاقت کے ذریعہ ہو یا وقت لگا کر کے اور ٹائم دے کر کے مدد کرنا ہو، یا اسی طرح سے رائے مشورہ کے ذریعہ مدد کرنا ہو، یہ ساری صورتیں ناجائز ہیں، اور کسی طریقے سے ایک مسلمان کو ان غیر اسلامی خوشی کے مواقع پر اور ان عید کے مواقع پر یا تیوہار کے موقع پر شامل ہونا سخت حرام ہے۔ علماء دین کے تحقیق کے مطابق بعض صورتیں تو ایسی ہیں کہ اگر مسلمان جان بوجھ کر کے ان چیزوں میں شامل اور شریک ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جائے اور کفر کے اندر مبتلا ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آئیے اس سلسلے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم سنیں، جس سے انشاءاللہ اور زیادہ بات واضح ہو جائے گی۔ یہ پہلی حدیث سنن ابو داؤد کی ہے، جو کلوتھ کے چیپٹر کے اندر کتاب اللباس کے اندر ہے۔ حدیث نمبر ہے 4031۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو مسلمان کسی غیر مسلم قوم کے فیسٹیول، تیوہار یا عید کے اندر یا ان کے کسی بھی خصوصی پروگرام کے اندر، کام کے اندر شامل ہوتا ہے تو وہ ان کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ انہی میں شمار ہوگا۔ دوسری حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ چین کے حساب سے ضعیف ہے، لیکن اس کے جو دوسرے شواہد ہیں ان سے مل کر کے یہ حدیث بھی اتھینٹک ہو جاتی ہے اور محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان نقل کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ من کثر سواد قوم فهو منهم ومن رضی عمل قوم کان شریکا فی عملی۔ حدیث کی کتاب کنز العمال اور چیپٹر ہے الصحبہ من قسم الاقبال، حدیث نمبر ہے 24735۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ من کثر سواد قوم، جو مسلمان کسی غیر مسلم قوم کے پروگرام کے اندر، ان کے تیوہار کے اندر، ان کی عید کے اندر شامل ہو کر کے ان کی تعداد میں اضافے کا سبب نہیں، ان کی کثرت کا سبب نہیں، تو وہ انہیں شمار ہوگا۔ اور فرمایا کہ جو کسی غیر مسلم قوم کے عمل سے راضی اور خوش ہوا تو وہ ان کے کام کے اندر پورے طور پر شامل شمار کیا جائے گا، یعنی جیسے کام کرنے والا گنہگار ہے ویسے شامل ہونے والا بھی گنہگار ہوگا۔ تو بہرحال یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں ہیں جو ہمیں اور آپ کو اس بات کی تعلیم دیتی ہیں کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں کسی غیر اسلامی پروگرام کے اندر یا عید کے اندر، تقریب کے اندر، فیسٹیول اور تیوہار کے اندر شامل ہونا درست نہیں ہے۔ حضرات گرامی، اس سلسلے میں جب ہم دوسرے علماء دین اور محققین کی تحقیقات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ کسی غیر اسلامی تقریب کے اندر، تیوہار کے اندر کسی مسلمان کے لیے شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایسے مواقع پر ان کو مبارکبادی دینا بھی حرام ہے۔ علماء دین بتاتے ہیں کہ مذہبی تقریب میں شرکت کرنا بڑا سنگین گناہ ہے، کیونکہ کبھی کبھی شرکت کرنے والا کفر کی حالت میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ آئیے اس سلسلے میں صرف دو جید عالموں اور
گریٹ اسکالر کی میں تحقیق آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک ہے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، وہ اپنی کتاب احکام اہل الذمہ والیوم 3 پیج نمبر 211 جلد 3 صفحہ 211 پر لکھتے ہیں کہ کافروں کے جو شعائر ہیں، دینی شعائر ہیں، یا ان کے دینی فیسٹیول اور تیوہار ہیں، ان کی دینی عید ہے، اس کے اندر شامل ہونا، مبارکبادی دینا، یہ تمام اہل سنت والجماعت کے نزدیک حرام ہے۔ مثال کے طور پر کفار کے تیوہاروں اور عبادات پر مبارکبادی دیتے ہوئے یہ کہنا کہ تمہارا تیوہار اور تمہاری عید مبارک ہو، یا اسی طرح سے کوئی اور سنٹینس اور جملہ ادا کرنا، اگر مبارکبادی دینے والا شخص کفر کا مرتکب نہ بھی ہو تو اتنا ضرور ہے کہ یہ الفاظ منہ سے نکالنے والا سخت گنہگار ہوتا ہے اور ایک حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ صلیب کو سجدہ کرنے پر مبارکبادی دی جائے، بلکہ شراب نوشی، قتل اور زنا سے بھی بڑھ کے اس کا گناہ ہے۔ ایک دوسرے اسکالر ہیں شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ، وہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اگر یہودیوں اور عیسائیوں کا کوئی مخصوص تیوہار منایا جا رہا ہو تو اس میں کوئی بھی مسلمان شرکت نہ کرے، بلکہ ایسے ہی جیسے ان کی شریعت اور قبلہ کو نہیں مانتا ہے اسی طرح سے ان کے تیوہار میں بھی شامل نہ ہو۔ یہ ان کی بات ان کی کتاب تسبیح الخسیس بأہل الخمیس کے اندر والیوم 4 پیج نمبر 193 پر بیان کی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ اور اس طرح کی تحقیقات سے ہمارے سامنے جو بات بالکل واضح طور پر آتی ہے وہ یہ کہ ہمیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلامی طور طریقے ہی کو ہمیشہ اختیار کیا رہنا چاہیے، اور غیر اسلامی جو طور طریقے ہیں، چاہے وہ خوشی کے موقع کے ہوں چاہے غمی کے موقع ہوں، ہمیں ہر ایسے طریقے سے دور رہنا چاہیے، بچنا چاہیے جو ہمارے اسلام کے انگیسٹ میں ہے اور جس کی ہمارا دین اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم کہنے والے کو بھی، سننے والوں اور والیوں کو سبھی کو شریعت کی سیدھی راہ پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور دین اسلام کو پورے طور پر پوری زندگی کے اندر اپنائے رہنے کی توفیق مزید عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔